نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سب یہاں پر جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے سورہ ملک کا حفظ کرنا، اور سورہ ملک کے بعد انشاءاللہ سورہ رحمان کا حفظ کرنا۔ ہمارا مین فوکس جو ہے اس کورس میں وہ حفظ کے لیے، لیکن چونکہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے کچھ رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے رولز ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو کور کر سکیں۔ تجوید تو ایک بہت ہی ایک پوری فیلڈ ہے، اگر ہم صرف تجوید کو لے کر چلیں گے تو جو ہمارا حفظ ہے اس پر فوکس نہیں رہے گا۔ تو ہمارا یہاں پر جو پرپز ہے وہ ان سوراز کو حفظ کرنا ہے، ایٹ لیسٹ آنے والے رمضان سے پہلے تاکہ ہم سب خواتین اپنے گھروں میں، اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے تراویح میں ان 2 سورہ کی تلاوت کر سکیں انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ سسٹر شائستہ صالح انڈیا سے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ارجنٹ میری ریکویسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کی بہت تھوڑے سے ٹائم پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا کریں، آمین اللہم آمین۔ اور آپ سب سے کہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ سب خوش قسمت ہیں جو آپ سب ان سے پڑھنے جا رہے ہیں، یقین جانیے یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ ہم نے قرآن کا سفر اکٹھے شروع کیا، اور یہ میری بہت دل کے قریب دوست ہیں کہ اس طرح کے کہ ہم قرآن کے سفر میں اگر کبھی ہم انسان ہیں نا، کبھی ہمت ہار جائیں، تھک جائیں، تو ہم فوراً اپنا ہاتھ دوسرے کے آگے کرتے ہیں کہ نہیں بھی پکڑو میرا ہاتھ اور بس کھڑے ہو جاؤ۔ تو بس یہ میری بہت پیاری دوست، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس سفر میں بھی ان کو اور مجھے آپس میں اکٹھے رکھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو اللہ ہمیں ہر جگہ پر اکٹھے کر دیتا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ بہت ہی پیاری ٹیچر، میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ عزت، اور مجھے امید ہے کہ آج سے انشاءاللہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے ان کو بھی ان سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت پیارا بولتی ہیں، بہت پیارا قرآن پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور آپ کو تھوڑی سی روٹین یہ بتاتی چلوں کہ منڈے کو آپ سسٹر شائستہ کے ساتھ جو ہے وہ ریسائٹیشن کی پریکٹس کیا کریں گے، اور یعنی کہ وہ آپ کو پڑھایا کریں گی، آپ کو مخارج بتایا کریں گی، اور جہاں جہاں آیت میں اگر کوئی قواعد آ رہے ہیں تو وہ آپ کو بتایا کریں گی کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، رائٹ۔ اس کے بعد جب آپ کو ان میوٹ اگر کیا جائے گا تو اس میں آپ اگر چاہیں تو اسی وقت بھی آپ ان کو سنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف پریکٹس کے لیے کہ اگر میں نے پورا ایک دن یا پورا ایک نیکسٹ ویک آگے جو پریکٹس کرنی ہے اس میں میری کوئی مسٹیک نہ ہو تو آپ ان کو سنا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو ضرور۔ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور سنائیے گا، ادروائز منڈے کو وہ آپ سے سنا کریں گی انشاءاللہ، وہ صرف آپ سے سب سے سنا کریں گی، اس میں بے شک 20 لوگ آئیں 30 لوگ آئیں وہ سب سے سنیں گی۔ یہ ہم نے دن اس لیے سننے کا رکھا کہ ہم بہت ساری جگہوں پر جب کورس کرتے ہیں حفظ کا تو ہم حفظ تو کرتے ہیں، ٹیچرز آتی ہیں بول کے چلے جاتی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اسٹوڈنٹ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں ایک اتنا اچھا ٹیچر ملا ہے تو ہم یہ اپرچونٹی کو اویل کریں اور ہم ان کو سنائیں بھی تاکہ وہ ہماری مسٹیکس بھی نکال سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، اور کوئی توجیہ بھی کرنے والا ہو آپ کی۔ اور جب ایک استاد کی نظر آپ پر ہوتی ہے نا تو پھر آپ چیزوں کو اچھے سے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو جب پتہ ہوگا نا کہ آپ کی ٹیچر نے ٹیوزڈے کو آپ سے سننا بھی ہے اور زبانی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا قرآن آگے رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، لیکن آپ اپنی ٹیچر کو زبانی سنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہوگا زبانی تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، شی از ویری کائنڈ، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی ابھی ہمیں زبانی یاد نہیں ہوا لیکن میں صرف دیکھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ میری توجیہ ہو جائے کہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔
تو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی کریکشن بھی کر دیا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے سنا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 دن ہفتے میں ہوں گے، بہت ہی چھوٹی سی کلاس ہوگی، تو اس کو ضرور آپ لوگوں سے امید ہے مجھے کہ آپ سب ضرور اس کو اٹینڈ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ينفع، آمین۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، آمین اللہم آمین۔ کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو حفظ کی کلاس ہے، تو پھر ہمیں تجوید کی طرف کیوں، ہمیں اگر ٹیچر مسٹیکس کیوں نکال رہی ہیں؟ بس ٹیچر تو صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے یاد کر لیا تو بس ٹھیک ہے، جیسا بھی کر لیا ہے، تو ٹیچر پھر مسٹیکس کیوں نکال رہی ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، کچھ سلائڈز میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، چونکہ یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے پراپر، لیکن کچھ چیزیں چونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں چاہتی ہوں اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں یا آپ سے کوئی اور سوال کریں تو آپ کے پاس اس کے جوابات ہونے چاہیے۔ اور یہ قرآن پڑھنے والے ہر انسان کو اس کے یہ بڑے مائنر سی چیزیں ہیں، ان کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تجوید کیوں ضروری ہے؟ علم تجوید ہے کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ تجوید سے پڑھ رہی ہیں اور بڑا پیارا قرآن پڑھ رہی ہیں، تو کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ علم تجوید کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا آنا چاہیے کہ عربی کا کوئی بھی حرف کو ہم نے اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، تو وہ پھر مکمل تجوید میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف مخرج کو نہیں ہم دیکھ سکتے یا صرف ہم صفات کو نہیں دیکھ سکتے، دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو علم تجوید اس میں مکمل ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، لیکن کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے اللہ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسے ویسا ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو میری پیاری بہنوں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جو وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوگی، رائٹ؟ تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا چاہیے اور ضروری بھی ہے۔ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ، اس طریقے سے ہم حروف کو ادا نہیں کریں گے، حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے، تو قرآن کی جو عربیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ یا اگر ہم اس کو اور ویسا نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ قل هو اللہ احد، رائٹ؟ اگر یہ قل ہے، قل کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کل لائک میں اس کو قل نہیں کہہ رہی، کل، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ سورہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، اگر ہمیں قرآن نہیں آتا تو ہم یہی سورہ کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادت قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے فار ایگزامپل یہ نیچے ایک لفظ آ رہا ہے قلب، دل کو کہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر میں اس کو کہہ دوں گی قلب تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا، رائٹ؟ نصر، مدد، لیکن اگر میں اس کو کہہ دوں گی نصر تو گدھ اس کا مطلب ہو جائے گا۔ اکثر لوگ خلقہ ہے اس کو حلقہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم لوگ عرب نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہم صرف یہ کہہ کے اپنے آپ کو برابر کروا دیتے ہیں کہ ہم تو عرب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اگر ہم قرآن ایسے بھی پڑھ رہے ہیں تو اٹس اوکے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور اس میں سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم قرآن کو غلط پڑھتے ہیں نا تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ جیسے ہم تجوید سے پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کویشچن کرتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں تجوید سے پڑھ پاتے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ایسے گزر جاتی ہیں اور انہوں نے کسی مدرسے سے یا معمولی محلے کے کسی ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے اور ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ وہ کتنا غلط اس کو پڑھتے رہے۔ اب چونکہ ان کی زبانوں کے اوپر وہ پکا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ 50 60 70 سال کی عمر میں جا کے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیزوں کو کور کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب پھر کیا اس کا حکم ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو سیریس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کے خلاف اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں 2 طرح کی مسٹیکس ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں بڑی کوئی نمایاں، آپ کو نظر آ رہی ہوتی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں لہن جلی،
رائٹ. ایک ہوتی ہے مائنر مسٹیکس، ان کو کہتے ہیں لہن خفی. جو لہن جلی ہوتی ہے اس کا حکم حرام کے درجے کا ہے میری پیاری بہنوں. بہت ضروری ہے اس چیز پر غور کرنا اور فکر کرنا. اور جو لہن خفی ہے، جو مائنر مسٹیکس ہیں، ان کا درجہ مکروہ کا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی کہے گا کہ لہن جلی کیا ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں جو آج میں آپ کے سامنے یہ لاؤں گی بار بار. یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے لانا چاہ رہی ہوں کہ بار بار نہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جب آپ کی انشاءاللہ ٹیچر آج کے بعد آپ کی مسٹیکس نکالیں گی نا، تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا ایکچولی کہ سسٹر شائستہ آپ کی مسٹیکس کیوں نکال رہی ہیں اور آپ نے ان کو اتنا سیریس کیوں لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کو یہ پوائنٹس اس لیے بتائے جا رہے ہیں. لہن جلی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں 4 طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا. مثلا اب جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رائٹ، اس میں آتا ہے الحمد الحمد، لیکن اگر میں اس کو کہہ رہی ہوں الحمد، رائٹ، تو اس کا مطلب بدل جائے گا. میں نے حرف کو حرف سے بدل دیا. آتا ہے کہ کسی حرف کا بڑھا دینا، مثال کے طور پر مثلا بسم اللہ، لیکن اگر میں اسے کہتی ہوں بہت سارے لوگ اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ آپ نے ایک حرف کو ایسے بڑھا دیا، رائٹ، اس کے کسرہ کو لمبا کر دیا. پھر ہوتا ہے کہ لائک اگر کوئی حرف کم کر دینا، یعنی کہ اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ 3 کاؤنٹ 4 کاؤنٹ بڑھانا تھا لیکن ہم نے اسے 1 کاؤنٹ کر دیا. فار ایگزامپل لم یولد، لم یولد میں یولد میں یہاں پر 2 کاؤنٹ ہے، لیکن میں اگر اس کو ایسے پڑھ دوں لم یولد، لم یولد، تو میں نے اس کو کم کر دیا، رائٹ. تو یہ لہن جلی ہے، یہ حرام کے درجے میں ہے. پھر حرکات اور سکنات میں سے کوئی کسی کی غلطی کر دینا، یعنی کہ حرکت کو بدل دینا. کوئی فتح تھا اسے کسرہ پڑھ دیا، کسرہ تھا اسے سکن کر دیا. جیسے فار ایگزامپل الحمد ہے، تو اگر میں اسے کہہ دوں الحمد، رائٹ، الحمد، تو وہ میں نے لام کے اوپر کسرہ تھا تو میں نے تو فتح ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے لہن خفی ہے جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں اور یہ صفات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آتی جائیں گی نا، آپ کی ٹیچر انشاءاللہ آپ کو صورت میں سے ہی جو اس آیات سے ریلیٹڈ ہوں گی آپ کو ضرور بتاتی جائیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ نے پریشانی ہونا، لیکن آپ چونکہ پورا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لا رہی ہوں. آپ جب اکیلے میں بھی قرآن مجید پڑھیں تو بہت توجہ کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اب تلاوت شروع کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس میں کچھ صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے تلاوت کی ابتدا کی، رائٹ، اور سورت کی بھی ابتدا کر رہی ہوں، تو پھر اس میں جو ہے یعنی کہ کسی سورت سے پڑھنا شروع کر دیا میں نے. دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ میں نے تلاوت سٹارٹ کی لیکن سورت درمیان سے شروع ہو رہی ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے تلاوت یعنی کہ جو میں تلاوت کر رہی تھی لیکن سورت درمیان میں آ گئی، سوری ابتدائی صورت ہے یس اور درمیان تلاوت ہے، تلاوت کرتے کرتے کوئی صورت درمیان میں آ جائے. تو اس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کیسے پڑھنا ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے دونوں سلائڈز کو اکٹھے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے یس یہ چیز آ جائے. تو پھر جب یہ 3 صورتیں تلاوت کی ابتدا کی ہوں گی، رائٹ، تو یہ جو پھر ہم ان میں کیسے پڑھیں گے، یعنی کہ اگر میری صورت تلاوت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اور صورت کی ابتدا ہو رہی ہے تو پھر میں تعوذ پڑھوں گی پہلے اور دین بسم اللہ پڑھوں گی، رائٹ. لیکن اگر جو دوسری صورت ہے یعنی کہ اگر میں نے تلاوت کی ابتدا کی تھی اور صورت درمیان میں آ گئی ہے تو پھر اس میں اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. بسم اللہ اٹس اپ ٹو یو، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. تیسری صورت میں آپ صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن سورہ برات کس کو کہتے ہیں، چلیں آپ کے لیے ایک کوشچن ہے. سورہ برات میں بسم اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے. سورہ برات کے شروع میں، سورہ برات کس صورت کا نام ہے؟ اس کا ایک اور بھی نام ہے جو بڑا مشہور ہے. یس سسٹر شاہدہ، اللہ مبارک، لائک سورہ توبہ کو ہم سورہ برات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے لائی گئی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ سسٹر شائستہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور وہ آپ کے ساتھ کلاس کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ. دل سے ڈھیروں دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، آپ کے ٹیچر کے لیے اور آپ سب کے لیے. آپ سب کا یہ سفر، میرا آپ کے ساتھ یہ سفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکتوں والا کر دے، خیر عافیت والا کر دے اور سب سے بڑھ کر آسان کر دے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شائستہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر صبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً بکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے
اور ہم سب کی طرف آنے والے ہر طرح کے شر کو خیر میں بدل دے، آمین اللہم آمین۔ میں دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، آمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، آمین۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، آمین اللہم آمین۔ جیسا کہ سسٹر صبا تجوید کے بارے میں ساری ڈیٹیلز الحمدللہ کثیرہ، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو قرآن کے لیے چن لیا، اور قرآن کو حفظ کرنے کے لیے دل میں ہم اس کو سورۃ الملک کو حفظ کر کے دل میں جمع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کیا، اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور الحمدللہ کثیرہ، بہت زیادہ آپ سب لوگ الحمدللہ کثیرہ کہیں کہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نعمت کو پا کر، یہ نعمت ہے الحمدللہ کثیرہ، ہم سب کو کلاس میں آنا یہ نعمت ہے، جو بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو کہ اس کے مطلب نام عمل میں بہت زیادہ تعریف لکھ دو، بہت زیادہ مطلب شکر لکھ دو الحمدللہ کثیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سفر یہ مبارک ہو آپ سب کو اور میرے طرف سے، اور یہ بہت خوبصورت سفر ہونے والا ہے کیونکہ ہم قرآن کو سیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج سورۃ الملک ہم سب اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الملک مکہ میں نازل ہوئی ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نا وہ 2 آیت آج پڑھاؤں گی، اور پہلے میں پڑھاؤں گی جب 2 بار، تو آپ لوگ غور سے سننا ہے، اور مصحف الحمدللہ کثیرہ آپ سب کے سامنے مصحف ہوگی، اور آپ پینسل سے یا اپنی انگلی سے، سب سے بہتر تو انگلی ہوگی، جہاں جہاں میں پڑھاؤں گی کہاں پر رک رہی ہوں، کہاں پر مطلب لمبا کھینچ رہی، وہ سب دھیان سے غور سے سنیں گی، تب ایسے کیا ہوگا کہ ہمیں ذہن میں ہوگا اور یاد بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تبارک الذی، ٹھیک ہے، یہاں پر را ہے نا، را کو ہم ہیوی پڑھیں گے، را کو لائٹ نہیں پڑھیں گے، را نہیں کریں گے، تبارک اس طرح سے نہیں، تبارک الذی، دال کو نرمی سے، اور اس کے بعد بیدہ الملک، بی میں ہے نا اکثر لوگ مجہول مطلب پڑھتے ہیں، جیسے پہلے کے لوگ استاد سے پڑھے ہیں نا، تو با کو جیسے با کسرہ بے اس طرح سے، یا تو بے نہیں ہوگا بی ہوگا نا، بیدہ، اور ایک حرکت کھینچیں گے، فتحہ کسرہ ضمہ جو ہوتا ہے وہ ایک حرکت کھینچتے ہیں اس کو، بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قدیر میں یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے، ہے نا، شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، الَّذِي یہاں پر بھی نرمی سے، اور خَلَقَ الْمَوْتَ قاف کو ہیوی یہاں پر پڑھیں گے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، را بھی یہاں پر آخر میں موٹا ہوگا، ہے نا۔ اب ہم اس کی نا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے،
तबारकल्लज़ी, तबारका बहुत बाबरकत है। हमें तर्जुमा भी याद करना है, उससे क्या होगा कि हमें मालूम चलेगा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हमारे लिए। तबारका बहुत बाबरकत है, अल्लज़ी वो जो, बियदिही उसी के हाथ में है, अल मुल्कु बादशाहत, वहुवा और वो, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी वो जिसने, खलक़ा पैदा किया, अल मौता मौत, वल हयाता और जिंदगी को, लियब्लुवकुम ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम कौन तुम में से है, अहसनु ज्यादा अच्छा है, अमला अमल में, वहुवा और वो, अल अजीज बहुत जबरदस्त है, अल गफूर बहुत बख्शने वाला है। मैं ना वो अब किरात से मैं पढ़ूंगी ये दो आयत, एक एक आयत को 2 बार पढ़ूंगी, आपको गौर से सुनना है और याद करनी भी है। तबारकल्लज़ी, अभी ना बस सुनना है। अभी जब मैं कहूंगी कि पीछे से भी आप अपनी म्यूठी में रह करके आप अपनी आवाज में पढ़ना है, तब उस वक्त पढ़ेंगे। अभी आप गौर से सुनेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور। ठीक है, अब आप लोग अपनी आवाज में पीछे से अपने आप पढ़ सकती हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक बार और। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पर मैं काफ का मैं थोड़ी सी रूल बता दूं कि काफ पर है ना, मैं हम्स कर रही हूँ, यानी कि हवा जारी होना है ना। जैसे जब काफ पर फतहा जबर को कहते हैं और कसरा जेर को कहते हैं और दम्मा पेश को कहते हैं, तो जब हरकत होगी ना काफ पर, तब वहां पर हम काफ को काफी अदा करेंगे। लेकिन जब काफ पर सुकून आ जाएगा, तो अब हम मखरज पता करने के लिए है ना, काफ से पहले हम किसी भी हुर्फ को मखरज पता करने के लिए हम उससे पहले हमजा लगा करके ना मखरज को पता करते हैं। तो काफ से पहले हम हमजा लगाकर अगर हम पढ़ेंगे और काफ पर सुकून देंगे, तो अक अक इस तरह से आवाज आवाज आएगी। काफ पर ना हम्स जारी होगी, यानी हवा जारी होना है ना। तो यहाँ पर मैं आवाज मेरी आ रही है ना कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये क्या है? तहसीन, यानी कि तजवीद को आप सिस्टर सबा ने कितनी खूबसूरत से समझाया कि तजवीद का मतलब है तहसीन, यानी खूबसूरत से पढ़ना, निखार कर पढ़ना और वो उसका हक अदा करना है ना। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हराम होगा। तो यहाँ पर हम्स है ना, हवा जारी करेंगे, यहाँ पर है ना हम्स होगा, उसको कहते हैं हम्स, यानी हवा जारी होना। तो अल मुल्क, मुल्क है ना, काफ की आवाज हम्स की तरह आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
وهو على كل شيء قدير. آگے بڑھتے ہیں. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. پیچھے پیچھے ہم پڑھیں گے نا اپنی میوٹ کر کے، مطلب اپنی آواز میں پڑھیں، بلند آواز سے، مطلب اتنی آواز کے ہماری کان سنیں. تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو کلاس میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمدللہ کثیرہ. یہ تو دو آیات شروع کے الحمدللہ سبھی کو یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آگے میں ایک آیت اور، اچھا اس کی میں وہ ترجمہ اس کی پڑھ لیں دوسری آیت کی. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی. اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی سسٹر صبا بتائیں گی. آگے ایک اور آیت کر لیتی ہوں. ایکسکیوز می سسٹر شائستہ، ہم نے آج سے 2 آیات کرتے ہیں نا تاکہ ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جی 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 صحیح صحیح رہے. تو آگے کی تفسیر کروا دیں. جی جی آپ کروا دیں، آپ نے جو بھی کروانا ہے اس میں. یا اچھا میں ابھی میرے پاس کتنے ٹائم ہے؟ آپ نہ میں دوبارہ کرتی ہوں، آپ 2 ٹائمس اور کروا دیں ان کو یہ آیات. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو پریکٹس ہو رہی ہے. 2 ٹائمس اور کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر شائستہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا تو جی چاہ رہا ہے بس آپ پڑھتے جائیں ساری صورت، بس پھر ہم سنتے جائیں. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا. ہاں بہت پیارا پڑھا. دعا کے ساتھ آپ ہی اختتام کریں گے اینڈ پر اس کا. اس سے پہلے جو ہے نا ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کے کوئی کویشچن آنسر کرنا ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے، تو میں پھر آپ کو یا تو انمیوٹ کرتے ہیں یا پھر ہم اس کے بعد اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو ضرور سنائیں. اور اس کے علاوہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں ایکچولی بات کر لی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے مزید اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں کی. اور یہ کہ آج سے ایکچولی آفیشیلی آج سے آپ کا فرسٹ ڈے تھا سورہ ملک کے ساتھ، رائٹ سسٹر شائستہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ جب کل آئیں گے تو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ کل اب ہم ہوم ورک کون سا کریں گے. تو یہ 2 آیات ہی آپ سنائیں گے کیونکہ یہ 2 آیات آلریڈی ہم لاسٹ ویک میں کر چکے تھے، ٹھیک ہے.
اور آپ جب آئیں گے اور جو جو سناتا جائے گا اگر وہ چاہے تو وہ اپنی کلاس کو یعنی کہ سنانے کے بعد وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ رکنا چاہتے ہیں اس کلاس میں کل کی اور آپ لوگوں کی بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ تلاوت کیسے کر رہے ہیں، ان کی مسٹیکس کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں، تو میری پیاری بہنوں جب ہم دوسروں کی مسٹیکس سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنتے ہیں نا تو ہمیں خود بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو ہم چونکہ دین آسانی کے لیے آئے، ہم آپ سب کے لیے آسانی چاہتے ہیں، آپ اپنا سبق سنائیں گے، اپنی توجیہ کروائیں گے اور آپ گروپ کو لیو کر سکتے ہیں، رائٹ، لیکن اگر جو رہنا چاہتا ہے وہ ضرور رہے۔ 30-40 منٹس پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ نے اسپینڈ کرنے ہیں، رائٹ، یہ قرآن کے ساتھ اسپینڈ کرنے ہیں، صبا کے ساتھ یا سسٹر شائستہ کے ساتھ نہیں، ہم بھی یہاں پر قرآن کے لیے آئیں گے اور آپ بھی قرآن کے لیے آئیں گے، تو یہ قرآن کے لیے وقت ہمارا ہوگا بڑا خوبصورت انشاءاللہ۔ تو کل جب آپ آئیں گے تو یہ 2 آیات آپ نے زبانی سنانی ہے اپنی ٹیچر کو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ زبانی نہیں بھی یاد کر سکیں گے تو آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ ہم صرف ویسے ہی سنانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ابھی توجہ ہو جائے، تو انشاءاللہ میں زبانی بھی کروں گی۔ دوسری بات میں آپ سب کے ساتھ کلیئر کرتی چلوں، اس کورس میں انشاءاللہ جو بھی اس کورس کو ہمارے ساتھ پورا لے کر چلے گا سورہ ملک اور سورہ رحمان کو، تو ہم اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے چینل کی طرف سے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم یہ ریکارڈنگز آپ کے گروپس میں صرف شیئر کر رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کے گروپ کے لیے ہوں گی پلیز، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ والی ریکارڈنگز ہم اپنے چینل پر بھی اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے تو ہم ضرور اس میں شیئر کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہماری یہ گروپس میں چل رہی ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کی صرف آپ لوگوں تک موجود رہے گی، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس میں آپ کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور جو یعنی کہ بہت زیادہ اچھی پڑھے گا اور اینڈ پر جب سسٹر شائستہ آپ کے ٹیسٹ لیں گی پوری سورہ کا، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ پورے آپ کو مارکس دیں گی اس میں، ٹھیک ہے، اور جو جس کی قرات بہت اچھی ہوگی، جس کی تلاوت بہت اچھی ہوگی، مخارج بہت اچھی ہوں گی، اس نے حفظ بھی پوری کی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ بھی ایکسٹرا پرائزز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، رائٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ختم کرتے ہیں سسٹر شائستہ، اب دعا کے ساتھ ختم کر دیں، پھر میں ان سب کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔